إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس کی رحمت اور فضل سے اللہ نے ہمیں رمضان المبارک نصیب فرمایا۔ انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے رمضان المبارک کے بارے میں ہمیں نصیحت فرمائی۔ اہل ایمان، اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے اہل ایمان تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے۔ فرضیت کا مقصد تقوی، بچنا ہے گناہوں سے۔ تقوی کا معنی گناہوں کو چھوڑ دینا ہے۔ روزے کا مقصد اس جسم کو تکلیف دینا نہیں۔ بظاہر تو بھوک اور پیاس ہم تکلیف محسوس کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت زیادہ کریں تو تکلیف محسوس ہوتی ہے پیاس کی، لیکن روزے کا مقصد اس نفس کو عذاب دینا نہیں، بلکہ دل میں تقوی پیدا کرنا ہے، بچنے کی عادت، گناہ چھوڑنے کی عادت۔ جب کوئی شخص صبح سے شام تک، فجر کی اذان سے لے کر مغرب تک اللہ تعالی کی
حلال کردہ چیزوں سے جو ہمیشہ حلال ہے ان سے بچتا ہے، اور ہر روزے دار بچتا، تو پھر وہ حرام کردہ چیزیں جو ہمیشہ کے لیے اس بندے کے لیے حرام ہے اس سے بچنا تو انتہائی ضروری۔ روزے کا مقصد صرف یہی ہے، لعلکم تتقون۔ اس طرح روزہ گناہوں سے بچنے کا ذریعہ اور بچنے کی عادت کا ذریعہ بنتا ہے۔ روزہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے گناہوں کے مقابلے میں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، لا يبلغ العبد حقیقت التقوی حتی یدع ما حاک فی الصدر، کوئی شخص تقوی کی حقیقت یعنی اصل روح تک نہیں پہنچ سکتا جب تک ہر اس کام کا نہ چھوڑ دے جو اس کے سینے میں کھٹکا پیدا کرتا ہے۔ پھر وہ شخص متقی ہے۔ کوئی چیز اٹھانے لگا ہے تو سینے کے اندر سے آواز آتی ہے، نہ حرام ہے، مت چوری کیجیے گا۔ ضمیر اسے جھنجھوڑتا ہے، ما حاک فی نفسک، اپنے دل سے پوچھ لے، اٹھانا چاہیے، دل گواہی دے گا۔ تو تقوی کی جو حقیقت ہے اس تک پہنچنے کے لیے ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو سینے میں کھٹکا پیدا کرے۔ ضمیر جھنجھوڑتا ہی رہتا ہے، کھانے کے بعد بھی جھنجھوڑتا رہتا ہے کہ کیا کھا لیا، کیا چیز گھر لے کر جا رہا ہے۔ حسن بصری اور رحمہ اللہ کا قول ہے، متقی وہ شخص ہے جو حرام سے بچتا ہے اور فرائض پر عمل کرتا ہے۔ میں اپنے آپ کو، آپ اپنے آپ کو، ہم سب دیکھیں، ہم متقی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کا مقصد ہے، ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، چھوٹے اور بڑے سب گناہوں کو چھوڑ دے یہی تقوی۔ چھوٹے اور بڑے سب گناہوں کو چھوڑ دے یہی تقوی ہے۔ ایسے زندگی بسر کر جیسے کانٹوں والی راہ پر چلنے والا انسان کرتا، اپنے آپ کو سمیٹتا ہے، کپڑوں کو سمیٹتا ہے، چادر کو سمیٹتا ہے، اور اس کانٹے والے راستے سے گزرتا ہے کہ کہیں کوئی کانٹا میرے بدن اور کپڑوں پر نہ لگ جائے۔ چھوٹے گناہوں کو ہلکا نہ سمجھو، ان پہاڑوں کی طرف دیکھو، یہی کنکر بن بن کر پہاڑ بن جاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے کنکر ہیں جو ایک پہاڑ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے گناہ، چھوٹا گناہ ہے، چھوٹا گناہ ہے، جب ہم مرتے ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر احد کے پہاڑ کے برابر ہو جاتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، امام احمد رحمہ اللہ دو اشعار پڑھا کرتے تھے اور بڑے قیمتی اشعار۔ اذا ما خلوت الدہر یوما، کسی دن جب تو خلوت میں ہو، اکیلا ہو، تنہائی میں، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، فلا تقل خلوت، مت کہنا کہ میں اکیلا ہوں۔ بظاہر اکیلا ہے، کمرہ ہے، گھر ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، تنہائیاں ہیں۔ اذا ما خلوت الدہر یوما فلا تقل خلوت، کسی دن خلوت میں ہو تو یہ مت کہنا کہ میں تنہا ہوں۔ ولیکن قل علی رقیب، بلکہ کہو مجھ پر ایک نگران موجود ہے،
ایک دیکھنے والا دیکھ رہا. جب یہ صورت بن جائے گی کہ ہم اکیلے تنہائی میں، بند کمرے میں، اکیلے مکان میں، صحرا میں یہ تصور کر لیں گے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، مجھ پر ایک نگران ہے، ایک نگہبان ہے، ایک کی نظر ہے، تو پھر متقی بن جائیں گے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ يُغْفِلُ مَا مَضَىٰ، اللہ کو ایک لمحے کے لیے غافل مت سمجھنا، غافل مت سمجھنا. وَلَا أَنَّ مَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ يَغِيبُ، اور یہ مت سمجھنا کہ اوجل چیز اس سے پوشیدہ ہوتی ہے. ہم گناہ جب کرتے ہیں تو سمجھتے یہی ہے ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، دروازے بند کر لیے، موبائل کھول لیا ہے، غیر محرم لڑکیوں سے گفتگو جاری ہے، محبت کی پینگیں بڑھائی جا رہی ہے، زبان کا زنا کیا جا رہا ہے، آنکھ سے زنا کیا جا رہا ہے، ہاتھ سے میسج لکھے جا رہے ہیں، اور سمجھتا یہ ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، کسی کی نگاہ نہیں پڑ رہی. امام احمد رحمہ اللہ جب یہ اشعار پڑھتے تھے تو زاروں کی تار روتے تھے اور بار بار کہتے تھے اذا ما خلوت الدهر یوما فلا تقل خلوت، جب تو اکیلا ہو تو مت کہنا میں اکیلا ہوں، مجھے ایک دیکھ رہا، ایک کی نگاہ پڑ رہی، ایک نگران ہے، ایک نگہبان ہے، اور ایسا بادشاہ ہے اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہ سکتی. جب یہ ہو، ایمان کی یہ کیفیت ہو، ایمان اس درجے پر پہنچ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر سمجھ لینا کہ میں متقی. اور جب بھی انسان پر کوئی دوسرا انسان پہنچ جائے ایسی حالت میں، وہ ایک انگلی کے اشارے سے موبائل کی تصویر کو ختم کر دیتا اور سمجھتا یہ ہے میں اس سے بچ گیا ہوں، اور جس سے بچنا تھا، جس سے چھپنا تھا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اس نے یہ نہ جانا ان اللہ یرا کہ اللہ دیکھ رہا؟ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا نہیں جانا اس نے کہ وہ دیکھ رہا، اللہ کی نگاہ پڑ رہی ہے. وہ تو وہ ہے، وہ بادشاہ ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا، جس کی تو مخلوق ہے، جو ہمارا خالق ہے. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ تو نہایت باریک بین ہے اور باخبر. وَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، تمہارا کیا گمان ہے کہ اللہ غافل ہے جو تم کر رہے ہو؟ اہل ایمان روزے دارو، تقوی اختیار کرو. پیغمبر علیہ السلام جب بھی خطبہ دیتے مسنون خطبہ میں یہ 3 آیات پڑھا کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ڈر جاؤ اللہ سے، ڈر جاؤ اللہ سے. اور رمضان لانے کا مقصد، روزہ رکھوانے کا مقصد تقوی پیدا کرنا. انسان اکیلا ہوتا ہے، پانی نہیں پی رہا، کھانا نہیں کھا رہا، کہ روزے دار ہو، بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہا ہے، پانی سامنے پڑا ہوتا ہے، کھانا کچن میں موجود ہوتا ہے، اوون گرم کرنے کے لیے موجود ہے، اور کوئی دیکھنے والا نہیں. کبھی روزے دار کو دیکھا ہے وہ کھانا اور پانی اٹھا کر کھا پی لے؟ نہیں کھا رہا ہوتا. اس وقت وہ تقوی کی اصل معراج پر ہوتا ہے کہ رب دیکھ رہا ہے میں روزے دار ہوں. اور جب یہی روزے دار گناہوں میں نچڑا ہوا ہوتا ہے مجھے بتلا، اس وقت رب نہیں دیکھ رہا. روزے کا مقصد بھوکا اور پیاسا رکھنا نہیں ہے.
روزے کا ایک مقصد اس بادشاہ نے بیان کیا ہے، الا لہ الخلق والامر، جس کی ہم مخلوق ہے اور قانون چلانے والا بھی ہم پر وہی۔ فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یہ ساتوں آسمان سے ان کی موٹائی اور لمبائی اور چوڑائی اور ایک سے دوسرے تک کا سفر، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، وہ تو وہ ہے اللہ، وہ بادشاہ، وہ شہنشاہ کہ ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں میں، ہواؤں میں، فضاؤں میں، سمندروں میں، غاروں میں اس اللہ سے کوئی شے چھپ سکتی؟ یہ ایمان کا حصہ بنائیے۔ اور جب میرے اندر اور آپ کے اندر یہ ایمان آ جائے گا کہ اس بادشاہ سے کوئی شے چھپ نہیں سکتی، اللہ کی قسم پھر میں غلے میں سے پیسے نکال کر کھا نہیں سکتا، پھر میں حلال بیوی کو چھوڑ کر حرام کاری نہیں کر سکتا، میں اپنے بھائی کا یتیم بچوں کا مال پھر نہیں کھا سکتا، کیونکہ میں وہ ہوں کہ روزے دار ہوں اور روزہ مجھے سبق دیتا ہے کہ متقی بن۔ عالم الغیب لا يعزب عنه مثقال ذرہ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین، غیب کو جاننے والا بادشاہ رب، مثقال ذرہ، ذرہ جو ہے رائی کا دانہ جو ہے اس بادشاہ سے وہ بھی نہیں چھپ سکتا، ساتوں آسمانوں میں اور ساتوں زمینوں۔ رائی کا دانہ آپ کی ہتھیلی سے نیچے گر جائے تو میرے جیسے کمزور نگاہ والا اسے ڈھونڈتا ہی پھرتا، کدھر گرا؟ ہاتھ کو ایسے فرش پر لگا کر رڑک پیدا ہو تو دانہ پکڑا جاتا، اتنی باریک شے بھی۔ اور پھر ولا اصغر من ذالک، اس سے چھوٹی کیا چیز ہوگی؟ رب کہتے ہیں وہ بھی مجھ سے چھپ سکتی نہیں۔ ہم کتنے دلیر ہیں، ہماری دلیری کے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بادشاہ کے دیکھتے ہوئے اور گناہوں میں لچڑے ہوئے ہوتے۔ ولا اکبر الا فی کتاب مبین، اور بڑی سے بڑی اس کی کتاب میں محفوظ ہے، وہ تو وہ ہے وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، جو تم کماتے ہو وہ جانتا۔ باپ سے چھپ سکتا ہے، بیوی سے چھپ سکتا ہے، اولاد سے چھپ سکتا ہے، خاندان سے چھپ سکتا ہے، اس بادشاہ سے بھی کوئی چھپ سکتا ہے؟ یہ ایمان پیدا کریں۔ آپ کے لیکچر کا یہی سبق، یہی خلاصہ کہ میں گناہ کرنے لگا ہوں، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، وہ تو جانتا ہے جو تم کماتے ہو۔ عالم الغیب والشہادہ الکبیر المتعال، جو ظاہر اور غیب کو جاننے والا ہے، کبیر بہت بڑا ہے، المتعال بہت بلند، بہت بلند۔ آدمی مکان کی چھت پر کوئی گناہ کرنے لگے تو اس سے اونچی والی بلڈنگ کا خیال رکھتا ہے وہاں کوئی مرد چڑھ کر مجھے دیکھ نہ لے، کوئی نوکرانی کپڑے سکھانے کے لیے اوپر چڑھ گئی ہے اس کی نگاہ نہ پڑ جائے کہ اس چھت پر کیا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، رب کے لیے کوئی مثال نہیں، المتعال، وہ تو بہت بلند۔ روزے کا مقصد یہی ہے۔ اے انسان سوچ تو صحیح، سارا دن بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، لوگ کہتے ہیں گفتگو کرتے ہوئے آہستہ بول، ساس بہو سے چھپتی ہے، بہو ساس سے چھپتی ہے، بھائی شریکوں سے چھپتے ہیں، اشارے سے کہتے ہیں زبان بند رکھ، اور کوئی تیز آدمی بولنے لگ جائے تو کہتے ہیں دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، مشہور مقولہ، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ اور نہیں لوگوں، کائنات کی ہر چیز کے کان ہوتے ہیں، صرف دیواروں کے نہیں، کائنات کی ہر چیز کے کان ہوتے ہیں، وہ اس کی آواز کو بھی سنتے ہیں اور محفوظ کر لیتے ہیں، صرف دیواروں کے نہیں۔
تو کہاں کہاں چھپے گا؟ اے انسان ان گناہوں کے لیے کہاں کہاں چھپے گا؟ وہاں رب کی عدالت میں میرے اور تیرے خلاف ایک ایک ذرہ گواہی دے گا۔ کیا قرآن نہیں پڑھتا؟ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ تم کہتے ہو، ہم کہتے ہیں دیواروں کے کان ہوتے ہیں، رب کہتے ہو میرے بندے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ درخت اور یہ پتے، یہ زمینیں اور یہ جمادات اور یہ نباتات، یہ رب کے لشکر ہیں، یہ کل تیرے اور تیرے بندے تیرے خلاف یہ گواہی۔ کہاں کہاں چھپے گا؟ وَقَالَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، رب تو غالب بھی ہے اور دانا بھی، کمال حکمت والا ہے۔ انسان چھپتا ہے، چھپ کر گناہ کرتا ہے، رب کہتا ہے تیرے دائیں اور بائیں، تیرے آگے اور پیچھے میرے لشکر موجود ہے جو کل تجھے عدالت کے اندر حشر کے میدان میں ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دے۔ ہم بڑے دلیر ہیں، اللہ اکبر۔ اے انسان تو کہاں کہاں چھپے گا؟ کوئی بھی انسان جہاں گناہ کرے اپنے ضمیر سے پوچھو، رب کی زمین پر کھڑا ہو کر ہی کرے گا؟ بیٹھ کر کرے گا؟ لیٹ کر کرے گا؟ اور کل کو یہ زمین ہی گواہی دے گی، یا اللہ یہ اور یہ کرتا تھا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب یہ زمین بھونچال زلزلہ آ جائے گا، زور کا ہلانا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور اپنے یہ سارے بوجھ باہر نکال پھینکے گی، یہ زمین ہی گواہی ہمارے خلاف دے دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، یہ بندہ کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے؟ مکان بتائے گا، جگہ بتائے گی، یہ زمین گھر بتائے گی، وقت بتائے گی، شہر بتائے گی، گاؤں بتائے گی، رات بتائے گی، دن بتلائے گی۔ اس دن یہ تاریخ تھی، یہ لمحہ تھا، اللہ میرے اوپر کھڑے ہو کر یہ گناہ کرتا رہا۔ رہ گیا کوئی پیچھے؟ عدالتوں میں کیس ہوتے ہیں، ہم جھوٹے اور سچے کاغذات لے کر پہنچ جاتے ہیں، وکیل بحث کرتے ہیں، سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دھوکہ دے دیتے ہیں جج کو، مجھے بتلاؤ گھر میرا، مکان میرا، ہائے جائیداد میری، مسجد میری، پلاٹ میرا، چھت میری، کوئی نہیں دیکھ رہا، اور جو چپس لگی ہوئی ہے وہ گواہی دے رہی ہے کہ چھت کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ اس نے میرے اوپر فلاں دن اور فلاں رات یہ گناہ کیا تھا۔ وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها، حشر کے میدان میں یہ خبریں بیان کرے گی، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ آج یہ زمین بول نہیں رہی، یہ مکان بول نہیں رہے، یہ تنہائیاں مجھے جھنجھوڑ نہیں رہی، وہ دن آنے والا ہے اس زمین کو تو روکنا بھی چاہے گا، یہ کہے گی بھی ان ربک اوحی لہا، میرے رب نے مجھ پر وحی کی ہے کہ اس کا سارا چٹا کٹا کھول کر رکھ۔ اے انسان کہاں چھپ کر گناہ کرے گا؟ تو ان فرشتوں سے کیسے چھپے گا جو میری اور تیری ہر بات لکھ رہے ہیں؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، ہم پر رب نے نگہبان مقرر کر رکھے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ، تم پر ایک ایک بندے پر نگہبان ہے، کرامن، بہت عزت والے، کاتبین، لکھنے والے،
یعلمون ما تفعلون، جو ہم کرتے ہیں وہ لکھتے ہی جاتے ہیں، لکھتے ہی جاتے ہیں۔ اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، جب دو لینے والے لیتے ہیں، قول کو بھی اور فعل کو بھی، زبان بھی اور عمل بھی، جو دائیں طرف اور بائیں طرف قعید بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان فرشتوں کو ہم جھٹلا سکیں گے؟ اے انسان، زبان سے بولتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ کوئی لفظ نہیں نکالتا مگر اللہ کے فرشتے تیار بیٹھے ہوئے لکھ لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں۔ جو کرتا ہے وہ لکھ لیتے ہیں، جو بولتا ہے وہ لکھ لیتے ہیں۔ ہمارا کیا گمان ہے؟ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، کیا گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کا راز اور ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے؟ کیوں نہیں؟ بلا ورسلنا، ہمارے بھیجے ہوئے ہر شے لکھ رہے، ہر شے لکھ رہے۔ اے انسان، کل کو مرنا ہے، اپنے ارد گرد کی چیزوں سے کیسے چھپ سکے گا؟ مجھ سے چھپ جائے گا، میں آپ سے چھپ جاؤں گا، ایک دوسرے سے چھپ جائیں گے۔ یہ ارد گرد کی جو اللہ کے جنود ہے، یہ اللہ کے لشکر ہے، ان سے کیسے چھپے گا؟ پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفس بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہ ہوگی، حتی یکلم السباع الانس، یہاں تک کہ درندے بندوں سے کلام نہ کر لیں۔ کیسے چھپ سکو گے؟ کیسے بچ سکیں گے؟ حتی یکلم الرجل عذبۃ صوتہ، اس بندے کا کوڑا جو ہے اس کا کنارہ اس سے کلام کرے گا، وشراک النعل، اس کے جوتے کا تسمہ اس سے بات کرے گا، ویخبرہ فخذہ بما احدث اہلہ بعدہ، اور اس کی ران اس کو بتلائے گی تیرے جانے کے بعد تیرے گھر والوں نے کیا 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 کیا۔ کیسے بچ سکیں گے؟ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ اللہ کے لشکر ہے۔ آئیے، رمضان المبارک ہے، ہم بڑے پاپی ہیں، اللہ کی قسم ہمارا ایمان بڑا کمزور ہے، اتنے دیدہ دلیری سے دنیا سے چھپ کر گناہ کرتے ہیں۔ آ جاؤ، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، رمضان کی رحمتیں برس رہی ہیں، اللہ سے توبہ کر لو۔ یا اللہ، جو کر چکے آئندہ نہیں کریں، آئندہ نہیں کریں۔ آسان سا نسخہ ہے، جو گناہ ہو چکا اس پہ شرمندہ ہوئیے۔ رات کو تہجد قیام ہو رہا ہے، اٹھیے، 2 رکعتیں پڑھیے اور اپنے گناہوں پر رب کے سامنے روئیے۔ رب کہتا ہے معافی مانگ، میں تیرے گناہ کو نیکی بنا دوں۔ معافی مانگ لے، اب وقت ہے۔ یہ روح اور جسم کا تعلق ختم ہو گیا، پھر بندے کہیں گے اس کے لیے اللہم اغفر لہ وارحمہ، یا اللہ اس میت کو معاف کر دے۔ پھر زندہ کہیں گے ہمارے لیے، ہم دنیا سے چلے جائیں گے اور پھر میدان حشر ہوگا۔ رمضان کی رحمتیں بڑی رحمتیں ہیں، اللہ ہمیں مکمل رمضان المبارک نصیب۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔ ایک اعلان ہے جو ہم رمضان المبارک میں پورے سال میں رمضان المبارک کے چاروں جمعوں کے اندر ہم کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں عرضہ 22-23 سال سے عبدالعزیز ٹرسٹ مختلف شعبہ جات میں مصروف عمل ہے۔ اس مرتبہ اللہ کے فضل سے 3 کروڑ 20 لاکھ کا تقریباً بجٹ ہم نے پیش کیا ہے، جس میں بالخصوص 40 لاکھ کے ہم نے مختلف پاکستان کے صوبوں میں نلکے لگوائے ہیں۔ کئی مساجد ہم نے سندھ میں بنوائی ہیں، اللہ کے فضل سے حلال اور طیب مال سے صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ اپنے عبدالعزیز ٹرسٹ کو دیجیے۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ صبح کے وقت ہمارا روزانہ کئی سالوں سے درس تزکیہ نفس کے نام سے صبح انشاءاللہ ہمارے استاد العلماء دکتور فضل الہی حفظہ اللہ کا درس ہے، اور آپ بھائی خود بھی آیا کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی لایا کریں۔ اور 30 منٹ کا 25 منٹ کا یہ درس ہوتا ہے، حد زیادہ 30 منٹ ہے۔ لوگ اٹھ کر جاتے ہیں تو بڑی دل سے دعا نکلتی، اللہ ان کو ہدایت دے تاکہ یہ بیٹھ سکیں اور رب کے فرشتوں نے جس مجلس کو گھیرا ہوتا ہے یہ میرے بھائی اس میں بھی شامل ہو سکیں۔ جہاں درس ہوتا ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آسمان کے فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت اور سکینت نازل ہوتی۔ اس مادی دور میں ہمارے پاس اتنا بھی وقت نہیں کہ ماہانہ پروگرام ہو یا روزانہ کا رمضان کا پروگرام ہے، ہم اس میں بھی وقت نہیں نکالتے، اور مرنے کے بعد وقت ہی وقت ہوگا قبر میں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ میں آپ سے پھر درخواست کرتا ہوں کہ فجر کے دروس میں خود بھی تشریف لائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی لے کر آئیں۔ دعا کیجیے اللہ کریم، ایک بھائی ہیں ان کے بیٹے بیمار ہیں، اللہ انہیں شفا عطا فرما۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الموحدین فی کل مکان، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم انت الشافی انت الکافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما۔ یا اللہ میری مسجد کے جو بیمار ہیں اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما۔ یا اللہ تو شافی ہے، سب کے لیے کافی ہو جا۔ میرے مولا تو بادشاہ ہے، ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ ہم بڑے پاپی، بڑے گناہگار، سیاکار، خطا کار ہیں، ہماری سابقہ زندگی کا ہر گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ سارے گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ شعوری طور پر یا لا شعوری طور پر جو خطائیں کی ہیں اللہ ان سے آکاریوں کو دھو ڈال۔ میرے مولا تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، معاف فرما۔ یا اللہ آج تو معاف کر کے ہمیں جہنم سے آزاد کر دے۔ یا اللہ جہنم سے آزادی نصیب فرما۔ یا اللہ جہنم سے آزادی نصیب فرما۔ یا اللہ جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ جو صحابہ پر بھونکتے ہیں اللہ ان کی زبانوں کو
گونگا کر دے، ان کے قلم ہاتھوں کو توڑ ڈال یا اللہ، ان رافضیوں پر اپنے غضب کا کوڑا برسا یا اللہ، بڑے کمزور ہیں، مدد نہیں کر سکتے، میرے مولا ہمارے سنی مسلمانوں کی شام میں مدد فرما یا اللہ، کشمیر میں میری بہنوں اور بیٹیوں کی حفاظت فرما یا اللہ، تو بادشاہ ہے، اہل حدیث اہل السنہ کی حفاظت فرما یا اللہ، جو ظالم لوگ تراویح نہیں پڑھنے دیتے اپنے ملکوں میں، اللہ انہیں تباہ و برباد فرما یا اللہ، جو اہل توحید پر عقیدہ توحید کی کتابیں بند کرتے ہیں، اللہ انہیں تباہ و برباد فرما یا اللہ، ہم تیرے بندے ہیں میرے مولا، تیرے گھر میں موجود ہے یا اللہ، ہمیں معاف فرما یا اللہ، ہمیں معاف کر دے یا اللہ، ہم کمزور ہیں، امت محمدیہ ہماری مدد فرما یا اللہ، اس چھوٹے سے ملک کی حفاظت فرما، بم کے دھماکوں سے اللہ ہر مسلمان کو محفوظ فرما، مسجدوں کو محفوظ فرما یا اللہ، جو ہمارے اساتذہ اور مواحدین والدین فوت ہو چکے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے یا اللہ، منگتے ہم تیرے در کے میرے مولا، ہمارا تو کوئی در بھی نہیں، تو ہی داتا اور دستگیر ہے یا اللہ، بیماروں کو شفا عطا فرما اللہ، ہماری اس مسجد کی حفاظت فرما، عبدالعزیز ٹرسٹ کے معاونین کی حفاظت فرما، ان کی نسلوں کو آباد فرما، جامع عیسیٰ کے چلانے والوں کو آباد فرما اللہ، اس کو پڑھانے والوں کو آباد فرما اللہ، بڑے کمزور ہیں، بڑی کوشش کرتے ہیں تیرا دین پھیلانے کی، اللہ ہڈیاں سیکھ گئی ہیں میرے مولا، ہم سفر نہیں ہوتے میرے مولا، ہمارا یہ سفر قبول فرما اللہ، ہمارے یہ اسفار قبول فرما، ہماری یہ محنت جہود قبول فرما اللہ، ہماری مدد فرما اللہ، منصورنا اللہ، منصورنا اللہ، منصورنا یا اللہ، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، ہمارے حکام کو اللہ ہدایت نصیب فرما اللہ، ہم تیرے بندے ہیں، گناہگار خطا کار ہیں اللہ، جیسے دنیا میں ہمارے گناہوں میں پردہ ڈالا ہوئے، آخرت میں بھی پردہ ڈال دینا یا اللہ، آخرت میں ذلیل و رسوائی سے محفوظ رکھنا یا اللہ، نبی کے ہاتھ سے عہد کوثر پر نصیب پانی نصیب فرمانا، پل صراط کی سختیوں سے محفوظ فرمانا اللہ، ہم سب کی اولادوں کی حفاظت فرما، انہیں دین کا سپاہی بنا اللہ، میری اولاد کی، اس کی، ان کی اولاد کی حفاظت فرما، دین کا سپاہی بنا اللہ، میری بیٹیوں کو دین کی معلمات بنا، حافظات بنا، مسلمات بنا میرے مولا، ہمارے گناہوں کی طرف مت دیکھ، اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ، اس ملک کی حفاظت فرما، چوروں اور ڈاکوؤں سے اللہ محفوظ فرما، دہشت گردوں سے محفوظ فرما مولا، جو بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اللہ، ان کے اچھے رشتے عطا فرما، جو اپنے خاوندوں سے پریشان ہیں اللہ، انہیں ہدایت نصیب فرما، جو خاوند اپنی بیویوں سے پریشان ہیں اللہ، انہیں ہدایت نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم یا اللہ، اس سال جو ہم نے یہ کام کیا ہے 3 کروڑ کا بجٹ ہے میرے مولا، اس میں 17 ہمارے شعبہ جات ہے، تو جانتا ہے اللہ، ریاکاری سے محفوظ فرما یا اللہ، ریاکاری سے محفوظ فرما دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون